الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي السلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تو گلاری کرو یہ جو مہینہ چل رہا ہے جمادی الاخری، اس کو جمادی الثانی بھی کہتے ہیں. اس ماہ مبارک میں یار غار مصطفیٰ سبحان اللہ، زینت دربار مصطفیٰ، پروانہ شمع رسالت، راز غار مصطفیٰ سبحان اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفہ تو بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا یوم وصال ہے 22 جمادی الاخری کو. اسی مناسبت سے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کچھ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کروں گا کہ میرا رب مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق، ایک وہ ذات جو حق لے کر آئی، وصدق بہ، ایک وہ ذات جس نے حق کی تصدیق کی ہے. حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا العطا مرتضیٰ مولا علی وہ ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پر ایک قدم رکھتا ہوں، دوسرا رکھتے رکھتے پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی نکیل گم جائے، میں اس کو قرآن سے تلاش کرتا ہوں. ایسا قرآن کا جاننے والا کوئی اور ہوگا دنیا؟ تو مولا علی اس کی تفسیر فرماتے ہیں. مولا علی اس کی جو ہے وہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو کہتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو حق لے کر آئی، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. حضور کی ذات حق لے کر آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، فرمایا یہ ذات ابوبکر صدیق کی ذات ہے. میں کسی کو کوئی لقب دوں، آپ میں سے کوئی کسی کو لقب دو، ہو سکتا ہے وہ اپنے اس منصب پر پورا نہ اترے، وہ اپنے اس عہدے پر پورا نہ اترے، اس میں کبھی کبھی انسان ہے کر سکتا ہے، لیکن جس کو رب منصب دے، جس کو رب منصب دے، وہ اس کا منصب رب تو جانتا ہے، عالم الغیب ہے. تو صدیق کو صدیق کسی عام بندے نے نہیں کہا، صدیق کو صدیق رب نے کہا. صدیق کیا ہوتا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں. صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق وہ ہوتا ہے، حضرت مفتی احمد یار خان نہیں بھی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، صدیق وہ ہوتا ہے جس کے منہ سے جو بات نکلے رب پوری کر دے گا. صدیق وہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کا چھوڑ جنگ میں شہید ہو گیا، صدیق اکبر کو معاملے کا نہیں پتا، وہ رونا شروع ہو گئی، وہ رو رہی ہے کہ میرا شوہر. جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ رو رہی ہے، میرے صدیق اکبر کو نہیں پتا کہ وہ شہید ہوا یا نہیں، تو صدیق اکبر نے اس کو تسلی دینے کے لیے کیا دیا، اے
جب صدیق کی زبان سے نکلا کہ شام تک آ جائے گا، رب نے اس کو زندہ فرما دیا کہ میرے صدیق کی زبان سے حق ہی نکلتا وہ صدیق اکبر کی ذات۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں جس کے عملوں کو رب کی بارگاہ میں رب کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، وہ صدیق کے اعمال ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا پوری دنیا کے اعمال ایک پلڑے میں رکھ لو، صدیق اکبر کے اعمال ایک پلڑے میں رکھ لو، میرے صدیق کا پلڑا بھاری ہوگا۔ برے صغیر پر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کی جو بیوی تھی ملکہ، اس نے ایران سے ایک ذاکر کو بلایا کہ تو ہندوستان میں آؤ اور آ کر ہمارے مسلک کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت کرو، اور آتے ہوئے لاہور سے ہوتے ہوئے آنا۔ کیوں؟ لاہور اللہ کے ولیوں کا شہر ہے، فقیروں کا شہر ہے، تو اس آگے کہ فقیراں نو قائل کرنا سوکھا ہے، مولویاں نو قائل کرنا اوکھا۔ تو اس نے کہا کہ لاہور سے ہوتے ہوئے آنا، فقیروں کو جو ہے وہ لاجواب کر کے آنا، فقیروں سے مناظرہ کر کے، وہ جو ہے وہ فقیر ہوتے ہیں، لوگ مانتے بھی ان کی بڑی ہیں، وہ کیسا بھی ہو۔ ساڑھے دن نے منن والے نے کوئی فقیر جہل بھی ہوئے انہوں نے منن لگ پہ، کوئی 1.5 گز کا جنہوں ساری زندگی کوئی شہر نہ لبے، 1.5 گز کپڑا لکھ ٹکروا سے نہ لبے، تو ساڑھی قوم ایسی ہے کہ انہوں جناب 40 گز چادر چاڑے چلے نہیں، اللہ معاف کرے، انہوں ساری زندگی 1.5 گز کپڑا نہ لبا، انہیں پیری جنہوں کوئی کام نہیں لبدا، پیری مریدی شروع کر لندہ، بزرگاں نے دین اولیاء اللہ دیسی نوکرہ، انہوں نے جتیاں پڑھنوا سے بھی تیارا، لیکن ہوئے بزرگ نہ ہوئے، تو انہیں آکھیا انہاں دے لوگ مندے بڑی نے تے انہاں نوں لاجواب بھی تو سوکھا کر سکنا ہے، تے لاجواب کرے گا تیری دھاک بہ جائے گی کہ بھائی واقعی انہاں دا مسلک بڑا سچا ہے تے بڑا عالم ہے۔ انہوں لاہور آیا، آ کے جڑا پہلا فقیر سی نا اودی بارگاہ چاہتا سبحان اللہ۔ ہن اللہ والے دا ایک انداز ہوندا اپنا خاص، بیلیا کدھر آیا؟ سبحان اللہ۔ کتھوں آیا؟ جی میں ایرانوں آیا۔ کون ہے؟ جی میں ذکر کرنے والا، میں ذکر کرنا، میں اچھا ذرا مینوں بھی ذکر سنا، ذرا مینوں بھی ذکر سنا۔ اب وہ ذکر کیا سنا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے امام علی مقام امام حسین کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ جہاں حسین دفن ہے، جس جگہ پر حسین دفن ہے، جس جگہ پر حسین کا مزار ہے، جس جگہ پر حسین کی قبر انور ہے، اس جگہ کا مقام یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے 40 گز، اس کے 40 میل اس طرف، 40 میل اس طرف، 40 میل آگے، 40 میل پیچھے تک کوئی بندہ دفن ہو، حسین کے مدفن ہونے کی وجہ سے اس بندے پر عذاب قبر نہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں حسین دفن ہے اس کے 40 میل 4 چپیرے 40 میل تک کوئی بندہ دفن ہوئے، گناہگار بھی ہوئے، حسین پاک دفن نے او دی وجہ تو انہوں عذاب قبر نہیں ہوئے گا، اچھا تو عذاب قبر نہیں ہوئے گا۔ فقیر جھوم گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فقیر جھوم گیا نہ سبحان اللہ، فقیر جھوم گیا نہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اچھا انہوں ایک گل تے دس، جی پوچھو۔ فرمایا حسین پاک میں جڑی شان ملی ہے یہ آپ ملی ہے؟ سبحان اللہ۔ نہیں، کیوں ملی ہے؟ جی حسین پاک نواسہ رسول نے، سبحان اللہ، نواسہ رسول نے۔ فرمایا انہوں ذرا میرے بھی گل سن ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا سن، جہاں حسین دفن ہو 40 میل تک کوئی مردہ دفن ہو اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا، تو یہ شان حسین کی، حسین کے نانے کی وجہ سے ملی ہے،
بڑھ کر مقام ہوگا. فرمایا پھر حسین کے نانے کا مقام حسین سے بھی بڑھ کر ہے تو پھر بتا جو حسین کے نانے کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہوگا؟ جو حسین کے نانے کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں وہ ابو بکر و عمر جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے, اپنے قدموں میں سلایا ہوا ہے, ان کا کیا مقام ہوگا؟ کہنے لگا کہ اہل بیت کا ذکر قرآن میں ہے, قرآن میں اہل بیت کا ذکر ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر صحاب ضروری ہوتے تو قرآن میں ذکر ہوتا. تو میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صحاب بھی ضروری ہے, آل بھی ضروری ہے. قرآن میں اہل بیت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اہل بیت کے بغیر بھی گزارا نہیں, اور اپنے پہلو میں صدیق و فاروق کر سلا کر بتا دیا کہ اصحاب کے بغیر بھی گزارا نہیں. آئے سے جدا پنج دن نال پیار مکے دے کافراں نوں سارے نوں اکٹھا کر کے فرمایا جے میں آکھاں اس پہاڑی دے پرلے پاسے ایک لشکر آ رہا جیڑا تواڈے تے حملہ ور ہون والا ہے, مان لو گے؟ صادق امید تے مندے سن سبحان اللہ, مان لو گے؟ کہنے لگے جی مان لیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کدی جھوٹ ہے نہیں بولیا, تسی آندے ہو سی مان لواں گے. ہائے ہائے مسلمان بھائیو, میرے نبی نے فرمایا فرمان لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں ایک اللہ. اس لیے بات ہوئی وہ جڑے آندے سن کہ صرف مان لاں گے وہ سارے ایک ہی کہہ دیتا ہے ساڈے سارے جھوٹے. فرمایا ہاں تواڈے سارے جھوٹے, کوئی الہ نہیں ایک اللہ. سارے کو کوئی الہ نہیں ایک اللہ. مسلمان بھائی توجہ فرما میرا نا, جس ویلے میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا تو انہوں نے جس ویلے ویکھیا اعلان نبوت کیتا انہوں نے کہا ساڈے سارے جھوٹے. فرمایا ہاں تواڈے سارے جھوٹے. طوفان بدتمیزی برپائے ہو گیا وے, او جڑا انہاں کہے تیرا ساڈا سوشل بائیکاٹ, تیرا ساڈا ملنا ورتنا بند, تو ساڈے الہاں نوں ساڈے خداواں نوں جھوٹایا گیا ہے. او جڑا طوفان بدتمیزی برپائے ہو گیا وے, بدتمیزیاں کردے نے پے. جس لے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدتمیزیاں کردے نے پے. ایک شخصیت ایسی ہے جڑی کدی فتوا دا چہرہ ویندی ہے, کدی انہاں ول ویندی ہے, کدی حضور ول ویندی ہے. او دا نام ابو بکر ہے. جس ویلے رولا پیا پیندا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا خبردار. سب خاموش ہو گئے. مکے دے بہت بڑے سردار سن, ان کہہ لو کہ کوئی پرے عہدے تک مقتدی نہیں سی جے ابو بکر نے فرمائی. فرمایا خبردار خاموش ہو جاؤ. سب خاموش ہو گئے. سردار گل کرنے لگا ہے, کہنے لگے ابو بکر تو ویکھیا تو سنیا ہے کی آندے نے پے؟ فرمایا ہاں میں سنیا ہے. اے وے نہ یہ بھی کوئی ہوندا ہے یہ ساڈے سارے جھوٹے, اے تے ویکھو یہ ساڈے سارے خداواں نوں جھوٹا کردا ہے پیا. کہندا ہے اللہ ہے کہ تو دس تو کیا ہے. فرمایا خبردار خاموش ہو جاؤ, میں گواہی دینا اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. ان او جڑے سارے سرکار بدتمیزیاں پہ کردے ہیں انہاں سارا تعلق ابو بکر صدیق والوں. پہلے حضور نال بدتمیزیاں کردے سن پے تے صدیق اکبر کدی انہاں ول ویندے سن کدی حضور ول ویندے سن.
جدوں ہن وہ صدیق اکبر نال بدتمیزیاں کردے نے پے صدیق اکبر حضور صدیق اکبر نال بدتمیزیاں کردے نے ہن حضور کدی کافراں ول ویندے نے کدی صدیق اکبر ول ویندے نے سبحان اللہ انہاں کہیا صدیق تیرا ساڈا ملنا ورتنا بند تیرا ساڈا جڑا ہے مرن جی ختم سوشل بائی کارڈ فرمایا کی بکواس پہ کر دے ہو ملنا ورتنا بند او تسی کی ملو گے جڑا میرے نبی دا گستاخ ہوے جڑا میرے نبی دا خدا بنایا ہوئے ابو بکر نوں ملنا پسند ہی نہیں کردا سبحان اللہ ابو بکر نوں ملنا پسند ہی نہیں کردا ساڈا تعلق اودے نال ہے جڑا میرے نبی دا غلام ہے پنجابی دا شعر ہے کہ چھل لائی اشاکانے دی ایک سونا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی سارے میں سے پڑھ لو ایک سونا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے ایک سونا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے ایک سونا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے ایک دن آسمان تے چند تے نال ستارے چمکدے نے بڑے روشن بہت زیادہ ستارے چمکدے رہے تیری تے میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق باب دی صدیقہ بیٹی جس ویلے آسمان پر ویندے عرض کر دے رہی ہے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دسو جنے آسمان دے ستارے نے انیاں نیکیاں بھی کسے دیاں ہیں سبحان اللہ لگا حضرت عائشہ صدیقہ دا عقیدہ سی نبی کو جو پوچھو نبی جاندا ہے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ جن آسمان دے ستارے نے انیاں نیکیاں بھی کسے دیاں ہیں فرمایا ہاں شاہ ہے نے عرض کی دی یا رسول اللہ کی دیا نے فرمایا انیاں نیکیاں میرے عمر دیاں نے سبحان اللہ انیاں نیکیاں میرے حضرت عائشہ صدیقہ تھوڑی جنہیں غمگین ہو گئی فرمایا عائشہ کیوں ہے جی رسول اللہ میں تو سمجھا سے تسی میرے باپ دا نام لو گے میرے ابا جی دا نام لو گے فرمایا عائشہ سن لے عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے صدیق دی غار والی نیکی ایک پاسے سبحان اللہ صدیق دی غار والی نیکی ایک پاسے وہ غار والی نیکی پتہ کی سی ہائے ہائے وہ غار والا واقعہ ہے اتنا محبت والا واقعہ ہے کہ جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ حضور نے آپ بستر پہ لٹا دیتا اس تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے حضور نے فرمایا ہوا سی صدیق وقت آنے والا ہے اللہ کا حکم آنے والا ہے اسی ہجرت کرنے والے تو یا رسول اللہ میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا صدیق تم ہی نال چلائے صدیق تم ہی نال چلے حضرت روایت جانتا ہے کتابہ جاؤں صدیق اکبر جس دن گل دسی اس تو کوئی 2-2.5 مہینے بعد ہجرت ہوئی صدیق اکبر اس دن تو لے کے ہجرت علی رات تک سنتے نہیں روزانہ رات کو دروازے تے بیٹھے ہوتے نے کہ کتے اج رات نہ ہوے میرا محبوب آوے تے مینوں دیر نہ ہوے سبحان اللہ پھر وہ رات آئی کافرانہ پروگرام بنایا کہ بعض اگر شہید کر دیو جاتی کہ حضرت امام الانبیاء نے مولا علی کو بستر تے لٹایا فرمایا علی اے بستر اے امانتاں نے صبح دے کے تھے آ جائے کتابہ جو ہے مولا علی رات نو لیٹ سوندے سن ساری رات دا اکثر حصہ عبادت کرتے سن اکثر حصہ عبادت کرتے سن قیام فرماتے سن پر اس دن مولا علی نے قیام نہیں کیتا سو گئے مولا علی آرام فرماتے نے پہ بستر کے اوپر مینوں دسو تلواراں دا سایہ ہوے دشمن دا خوف ہوے دشمن دا خوف ہوے تے نیند آوندی ہے تے مولا علی نے کسے پوچھیا پیارے علی تسی کیویں سو گئے سو
فرمایا میں یقین ہو گیا سی علی اج رات جب موت نہیں آنی میرے نبی نے فرما دیتا ہے کہ علی امانتاں دے کے صبح آ جائیں سبحان اللہ میرے نبی نے آکھیا میرے نبی دی زبان چوں نکلے آ جائیں کہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی اے او زبان ہے جدے وچوں جھوٹ نکلے گی اے او زبان ہے اے آپ نہیں بولتا اے ادھر بولتا جب رب دی مرضی ہوے اے ادھر بولتا جب او بولنا ہوے زبان ایدی ہوندی ہے کلام ہوتا ہوتا ہے حرکت ایدی ہوندی ہے برکت ایدی ہوندی ہے زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے کلام خدا دا سبحان اللہ سرکار باہر نکلے ہن وہ تلوار لے کے کھلوتے ہیں اج اسی ماد اللہ سرکار نے مٹھی پڑھ کے سبحان اللہ سارے سبحان اللہ قرآن کا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما مٹی کنے سٹی ہے سونے نبی سرکار نے مٹی کنے سٹی ہے سرکار نے تو قرآن کی آتا ہے سونے مٹی تو نہیں سٹی میں سٹی سبحان اللہ کیوں کیونکہ جویں او دا بولنا رب دا بولنا ہے او دا ہاتھ بھی رب دی دستے قدرت ہے سرکار چلے گئے صدیق اکبر نو نال لیا جس نے صدیق اکبر نو نال لیا تے چل پے ان اگے پہاڑ رات دا ٹائم پتھر کالے پتھر تے پہاڑ صدیق اکبر اس کردے نے سونیا خلاف رسول صلی اللہ محبت سی حضور نال انتہا دی بے حد اس کردے نے سونیا میری ایک عرض مان لو سبحان اللہ یہ صدیق دسو سونیا پہاڑ پتھر نے نکیلے پتھر نے تے میں ایک وارا نہیں کر سکتا کہ کوئی پتھر میرے محبوب دے قدماں چ چو جائے پھر عرض کردے نے سونیا جے حکم ہوے تے میرے کندھیاں تے تشریف لے آؤ سبحان اللہ پتھریلا پہاڑ ہوے اسی امام بری سرکار چلا گائے جتھے وہ چلا کردے سی تقریباً 3 کلومیٹر ہے تے سانو چلدیاں تقریباً 3 گھنٹے لگے چڑھائی تے ساڈیاں لتاں جو تسی جڑے پہاڑاں تے چڑھے پتہ ہوئے گا کہ کیا صدیق دی شان تو عظمت تو قربان جاواں کہ آپ نے نال صدیق اکبر نے حضور نو موڈیاں تے چا لیا سبحان اللہ عام بندہ نہیں نبوت دا بوجھ نبوت دا بول او بول جدو کعبۃ اللہ تے حضرت علی نے فرمایا نا علی میرے کندھے تے سوار ہو جا حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ تسی میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ فرمایا علی تو نبوت دا بول برداشت نہیں کر سکتا شیر خدا ہوئے سبحان اللہ شیر خدا ہوئے کیا فرمایا تو نبوت دا بول برداشت نہیں کر سکتا اور صدیق کے جڑا نبوت دا بول برداشت کر کے تے غار تک لے جاوے صدیق اکبر نے حضور کو کندھیاں تے چکیا تے چل دیا غار تک پہنچے جس نے غار آئی صدیق عرض کرنے گئے یا رسول اللہ اتھے ذرا کھلو جو صدیق اکبر اندر گئے جا کے صفائی کی تھی ساری صفائی کر کے اپنا امامہ پھاڑ کے وہ جڑیاں کھڈا بڑیاں سن انہاں دے وچ رکھ علماء اتھے بھی فرماندے نے کہ صدیق اکبر غار دے وچ پہلے گئے نے جا کے غار صاف کیتی ہے تاکہ میرے نبی نے آنا ہے سبحان اللہ میرے نبی نے آنا ہے تے جڑا چاہندا ہے میرے دل وچ نبی دی محبت ہوے دل وچ نبی دی محبت ہوے پہلے صدیق دی محبت رکھ صدیق تیرا دل صاف کرے جتھے صدیق صاف کرے اوتھے مصطفیٰ آ جائے سبحان یا رسول اللہ آ جاؤ صدیق اکبر اندر جا کے بیٹھ کے حضور آ جاؤ سرکار مسکران لگ پے سرکار نے فرمایا صدیق تے کیڑی جگہ ہے سبحان اللہ اینی کو جگہ تے کیڑی سبحان اللہ تے ہن ذرا میرے ول ویکھیا رے صدیق اکبر نے کہ سونیا کہ ایتھے آ جو میرے سر ایتھے اپنا سر رکھ دے سبحان اللہ ہن منظر میں کر کے دینا اے سرکار دا سر مبارک صدیق دے ران مبارک دے اے صدیق پاک اتنا فاصلہ ہن سرکار دا چہرہ تے صدیق ویندے نے
سبحان اللہ انج ویندے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا ایک واری ویکھے نا ایک واری ویکھے جنے زندگی چ ایک واری زیارت کردی ایمان دی نظر قیامت تک او دے ورگا کوئی نہیں جنے چوری چ پا کے سبحان اللہ بار بار ویکھیا سبحان اللہ اج ویکھیا سبحان اللہ دن ویکھیا سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں کہ جدو حضور صدیق اکبر نے اینا ویکھیا کہ حضور دے انوار و تجلیات صدیق اکبر دے چہرے تے ظاہر ہونے لگ پے کہ جس نے حضور صدیق اکبر ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے نا کچھ لوگوں کو پتہ نہیں سی لگدا کہ صدیق کون ہے آقا کون ہے تے غلام کون ہے سبحان اللہ اور پھر اتنی شان کہ علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر حضور نال اتنی محبت کرتے سن کہ جس امامے دا جیڑا پیج حضور دا ٹھلا ہوندا سی صدیق اکبر دا بھی وہی ٹھلا صدیق حضور دی جنی عمر مبارک صدیق اکبر دی بھی اتنی عمر مبارک سبحان اللہ حضور علیہ السلام جب دنیا تو پردہ فرمایا آپ دا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ دی چولی وچ جدو صدیق اکبر دا وصال ہویا صدیق اکبر دا بھی سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ دی جولی جدو حضور دا وصال ہویا حضور دفن ہوئے حجرہ عائشہ صدیقہ وچ جدو صدیق دا وصال ہویا تو صدیق اکبر نے بھی جا کے یہ وصیت کیتی سی کہ جا کے حضور دے روزے تے بیٹھ جاؤ جا کے آکھے سونیا تاڑا یارے گھر آ گیا سبحان اللہ یارے گھر آ گیا ہے جے اجازت میرے دے تے دفن کر دیا سبحان اللہ جس ویلے صدیق اکبر ویندے رہے تے ویندے انہاں ویکھیا تے صدیق اکبر پوچھا گیا کہ حضور تہاڈی خواہش کی آپ فرماتے ہیں ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش زندگی دی اے وے کہ سونیا چہرہ تیرا ہوے اکھ میری ہوے سبحان اللہ چہرہ تیرا ہوے اکھ میری ہوے تو بیٹھا رہے میں بہتر سبحان اللہ تو بیٹھا رہے میں تکدا رہا تے پھر او جڑی صدیق اکبر دی خواہش یعنی پوری ہوندی ہے بھئی صدیق ویندے نے پے سرکار جڑا ہے آپ فرماندے نے صدیق دی چولی وچ صدیق ٹکٹکی لگا کے ویندے نے پے ویندے جاندے نے سلطان باہو دی روح تڑپی تے بولے اپنے اے تن میرا سبحان اللہ چش اس مدنی دا
مولا علی انہاں کہا حضور کتے انہاں کہا حضور تے چلے گئے ہن او تاکت دے وچ پیچھے پیچھے گئے حضور کے ہن چل دیا نا ویندے اگوں ایک بڈھا بابا آ گیا سبحان اللہ بڈھا بابا کہنے لگا جی میں دسنا تانوں کتھے انہاں کہا تم کون ہے کہنے لگا جی میں شیخ نجد حدیث کے لفظ ہے میں شیخ نجد ہاں ہے سی شیطان بولو کی سی شیطان انہاں کہا میں کھوجی ہاں تے میں تانوں دسنا گا کتھے انہوں شیطان دے مگر چل پئے نصیب سڑ گئے نہیں منیا تے حضور نوں نہیں منیا منن تے آئے تے شیطان دی منن تے آئے تے شیطان دی مان لی ہن او چلدے ٹردے رہے او جدوں غار دے کوئے تے پہنچے نا اللہ پاک نے کبوتری نوں حکم دتا انڈے دے مکڑی نوں حکم دتا جالا تن دے ہن جالا دتا آلہ بنایا کبوتری نے انڈے دتے کہنے لگا اس گار دے وچ دے انہاں کافر آکھیا فٹے مو تیرا ککھ نہ رہے ترا کے ساڈیاں لتاں وچ کھلیاں پا چھڑیاں نے تیرا ککھ نہ رگے او جے ایتھے ہوندے تے اے آلا نہ ٹکدا اے جڑا اے آنڈے ٹکدے نا جے ایتھوں لنگ دے انہیں آکھیا نہیں اے ایتھے انہیں آکھیا نہیں ایتھے ہوندے تے کبوتری دا آلہ ٹٹدا صدیق اکبر فرماندے نے کہ انہاں دی لتاں سانوں نظر آن تے میں سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ جے نہ کسے ایک دا دھیان تھلے پے گیا نا انہاں سانوں ویکھ لینا تے سرکار نے فرمایا سبحان اللہ صدیق پریشان نہ ہو اللہ ساڈے نال ہے سبحان اللہ اللہ ساڈے نال ہے قرآن و نسالس نہیں جس ویلے وہ غار دے وچ نے ایرما فی الغار حضور دا کوٹ قرآن ذکر کرتا ہے پیا جس ویلے دو قرآن آندا ہے جس ویلے غار دے وچ دو نے غار دے اندر دو نے ثالث نے ایرما فی الغار اذ یقولوا لصاحبہ سبحان اللہ اذ یقولوا جدو آکھیا صاحب ہی اپنے صاحب نو صاحب میرے ساتھی نو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اے میرے ساتھی پریشان نہ ہو غم نہ کر لا تحزن غم نہ کر ان کسے صحابی دی بندہ توہین کرے تو وہ گناہگار ہے گمراہ ہے صدیق اکبر دی صحابیت دا انکار بندہ کرے کافر ہے قرآن اندر ہے صاحب ہی قرآن میں حضور صدیق اکبر نو صحابی آکھیا کسے اور صحابی نو مانی یا نہ مان صدیق اکبر نو صحابی مننا پینا ہے سنو میرے نبی دی حدیث میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی دے دو وزیر ہر نبی دے دو وزیر ہیں فرمایا اللہ نے میرے 4 وزیر دیتے سبحان اللہ وزارتاں اوتھے ہوندیاں نے جتھے بادشاہت ہوے سبحان اللہ پتہ لگا اللہ دے سارے نبی بادشاہ سی اللہ دے سارے نبی بادشاہ سی فرمایا ہر نبی دے 2 وزیر نے اللہ نے میرے 4 وزیر دیتے ہیں وزیر ہے فی السماء وزیر ہے فی الارض 2 وزیر آسماناں دے 2 وزیر زمیناں دے آسماناں دے وزیر جناب جبرائیل و میکائیل زمین دے وزیر ابو بکر و عمر سبحان اللہ آسماناں دے وزیر حضرت جبریل علیہ السلام تے میکائیل علیہ السلام تے زمین تے جڑے وزیر نے حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق ہن مینوں دسو جبریل امین زندہ ہے کہ نہیں بے شک بولو زندہ ہے کہ نہیں میکائیل زندہ ہے کہ نہیں
تے حضرت عمر فاروق شہید نے. شہید زندہ ہوندا ہے کہ نہیں؟ شہید زندہ. تے حضرت ابوبکر صدیق آپ نے وہ جڑا ڈنگ ماریا سی نا سپ نے, وہ زہر عود کیتا آپ دی سری شہادت ہے. تے حضرت ابوبکر صدیق بھی شہید زندہ ہوندا ہے. بولو شہید زندہ ہوندا ہے. تے جبریل و میکائیل بھی زندہ, حضرت ابوبکر بھی زندہ, عمر فاروق بھی زندہ. جدے وزیر زندہ ہون وہ بادشاہ آپ زندہ نے. سبحان اللہ. جدے وزیر زندہ نے وہ بادشاہ آپ بھی زندہ ہے. تو میں اس کہہ رہا سا کہ غار دے وچ ایک سپ آ گیا. انہیں آ کے ہر کھوٹ دے وچ ویکھیا, اگے ڈکا لگیا. وہ کھوٹ جتھے صدیق اکبر دی ہڈی سی. سبحان اللہ. صدیق اکبر دی ہڈی انہیں آ کے ہلایا, کھڑکایا. توجہ میرے کو رکھیا سی. صدیق پیچھے ہو جاؤ. صدیق ہڈی ہٹا, ہڈی ہٹا, یار کو جگا, ڈنگ نہ کھا. ہڈی ہٹا, یار کو جگا, ڈنگ نہ کھا. صدیق نے فرمایا عقل بھی آ گئی نا, عشق بھی آ گیا. عقل کہنے لگی صدیق ہڈی ہٹا, ڈنگ نہ کھا, یار کو جگا. عشق میں صدیق ہڈی دبا, سبحان اللہ, ہڈی دبا, یار کو سوا, ڈنگ تے ڈنگ کھا, رب نو بنا. سبحان اللہ. جس ویلے سب پتہ لگ گیا نا شاید زلیلی ہے وے, انہیں ہلایا تو صدیق اکبر نے اڈی ہٹائی نہیں, اڈی دبائی ہے. سبحان اللہ. یہ تے بندہ نماز پڑھدا ہوے نا تے کرلی آ کے ڈر پوے تے بندہ ایک دم ڈر جاندا ہے, پیچھے ہو جاندا ہے, بعض اوقات نماز بھی ٹوٹ جاندی ہے. واہ صدیق تیری عظمت قربان جاؤں. سبحان اللہ. سانپ زہریلا ہے, پتہ ہے ڈنگ مارے گا, زہر چڑھ جائے گا. صدیق اکبر نے کہا نا, زہر چڑھ جائے, زہر چڑھ جائے. صدیق نے اڈی ہٹائی نہیں, اڈی دبائی ہے. تاکہ آج صدیق نے اڈی دبا کے دس دائے کہ ناموس میں رسالت کا مسئلہ ہوئے ڈنگ دے ڈنگ. سبحان اللہ. انہیں آکھا میرے منہ سے زہر ہے, فرمایا زہر تیرے منہ وچ, چوری پہ شفا میری چوری وچ. سبحان اللہ. انہیں آکھا میں ڈنگ ماراں گا, میں زہریلا ہاں. انہیں آکھا تو زہریلا ہے پر جڑا میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. انہیں ڈنگ مارے. صدیق اکبر دی اکھاں جو آنسو آ گئے. صدیق اکبر دی اکھاں جو آنسو آئے, اس حضرت صدیق اکبر دے آنسو حضور دے چہرے تے ڈھکے. سبحان اللہ. ہائے کتنے نصیبہ والے آنسو آ گئے. سبحان اللہ. والدعا دا چہرہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واللیل دی زلفاں. سبحان اللہ. سونا محبوب, رب دا یار, رب دا محبوب, رب دا حبیب. حضور بیدار ہوئے. صدیق کی گل ہے, یا رسول اللہ ڈنگ مارے نے. آپ نے فرمایا گل ہی کوئی. سبحان اللہ. میرے نبی نے اپنا لباب دہن سبحان اللہ صدیق دی اڈی تے لایا. سبحان اللہ. صدیق دی اڈی تے لباب دہن لگا, ڈب ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. او لباب دہن جڑا ہانڈی چ پوے سارے صحابہ ایک بکری نال کھانا کھا لین, کھانا نہ مکے. او لباب دہن جڑا حضرت قتادہ دی اکھ نکل جائے, اکھ چکی تے نبی دی بارے یا رسول اللہ اکھ نکل گئی ہے. فرمایا کہ نہیں کوئی نہیں, میرے نبی نے لباب دہن لایا, اکھ دہن رکھی, اکھ جڑ گئی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے نبی نے اکھ لائی اپنے لباب دہن دے نال, اس تو بعد ساری زندگی میری وہ اکھ بند نہیں ہوئی. سبحان اللہ. او لباب دہن, او میرے نبی دا لباب دہن ہڈی تے لگیا, ہڈی تے بھی شفا ہو گئی. صدیق نوں پتہ سی نا, انہیں آکھیا نا ڈنگ میرے کول ڈنگ ہے, میرے کول زہر ہے, پر میں زہر تیرے کول ہے, چوری میری شفا میری چوری وچ. اللہ اکبر. اور اج بھی حضرت صدیق اکبر دی نسل وچ جڑا بندہ ہوے گا جنوں صدیقی کہا جاندا ہے, اصل صدیقی پتہ کون ہے؟ او دے نسل در نسل اج بھی او دی اڈی دے اوپر نشان ہوے.
کہ حضرت ابوبکر صدیق دی نسل دی اعزاز ہے اور وہ جڑی کبوتری جن نے انڈے دیتے سن او دا اعزاز پتہ کی ہے اج تک علماء فرماندے نے او دی نسل وچ جننے کبوتر ہون گے اگر پھڑیا جائے اونوں اگ وچ رکھیا جائے اونوں پکایا جائے ذبح کر کے اونوں ہانڈی وچ رکھیا جائے او گلدا نہیں اونوں جنہ مرضی کر لو گلے گا نہیں جڑا نبی دی حفاظت کرے سبحان اللہ ہوے کبوتری تے اللہ دی نسل وچ بھی شفا رکھ دیندا ہے اللہ دی نسل وچ بھی برکت رکھ دیندا ہے پھر صدیق دی کی شان ہوے صدیق صداقت کا او انمول نگینا ہے سبحان اللہ بات محترم شان صدیق اکبر کی شان بیان کرو زندگیاں مقصد دیا نے شان بیان ہو سکتی نہیں یہ وہ شان ہے یہ وہ صدیق ہے جنہوں رب نے صدیق کیا یہ وہ صدیق ہے حضرت صدیق اکبر دی واضح فرما دیا جو صدیق اکبر میرے پتنے پاک سن تے میں کسی بت کے جھک نہیں سنا تے صدیق اکبر میں جھک نہیں سکتے یہ وہ صدیق نے کہ فرما دیا دوسرے حضرت صدیق اکبر میرے پیٹ اندر مینوں آواز آتی سی کہ تیری گود وچ وہ آنے والا ہے جدا دنیا دے اوتے نام عتیق ہوے گا آسماناں تے نام صدیق ہوے گا فرماتے ہیں جدوں میں معراج شریف تے گیا جنت وچ ویکھیا جتھے جتھے میرا نام سی اوتے اوتے صدیق دا نام صدیق اکبر دی جتنی شان بیان کرو یہ شانہ مقصد دیا نے یہ جڑے زندگیاں مقصد دیا نے شانہ ہی مقصد دیا جتنا بھی بیان کرتا ہے بندہ اپنے واسطے ذریعہ نجات واسطے بیان کرتا ہے اللہ کریم میری آج دی حاضری کو قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تمام آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھ لے دو سلام کے پڑھے اس کے بعد اذان ہوگی